حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ میں اندر عرض کرنا معزز و محترم سامعین اہل سنت و جماعت کے بزرگوں دوستوں ہم مسلم بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ آج دی محفل پاک و سلسلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی محمد آصف سے اور اہل خانہ نے مل کے اس محفل دا اہتمام و انتظام کیتا اللہ تعالیٰ انہاں دے اس اہتمام کو قبول فرما کے انہاں کو اجر عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا کہ سنگیاں نظر کھڑے ہو آج اتھے کی محفل میں چاہ جائے آج میرا ویر جو محفل پاک واسطے آج ابھی جو صحبت پر کھڑے ہونے کا فائدہ نہیں آج مہربانی کچھ محفلہ کے تقاضے ہوتے ہیں جو محافل پاک ہوتی ہیں انہوں نے کچھ تقاضے ہوتے ہیں لہذا سارے سنگی وہ تقاضے انہوں نے پورے کیا کریں مہربانی محفل اس چیز کا نام نہیں کہ جس طرح تو آنا دل کرے تو بیٹھ جاؤ جس طرح تو آنا دل کرے تو اٹھ جاؤ نہیں اے محفل سننے کا طریقہ نہیں اور نہ ہی یہ محفل کے آداب شامل ہے محفل کا جو ادب ہے وہ یہ کہ بغیر کسی عذر تو انسان جو تو بیٹھ جائے پھر اٹھ جائے بغیر کسی عذر تو مہربانی کرو یہ جڑی بھیڑ چال بنی ہے نا آ رہے جا رہے ہو آ رہے ہو جا رہے ہو چھوڑ دیں جنہیں نکلنا وہ نکلے جائے مگر ہے کوئی طریقہ نہیں کہ کوئی 5 منٹ بعد اٹھ رہے کوئی 2 منٹ بعد اٹھ رہے تو انہوں نے مطلب واقعہ کہا جب تو شبان ہے تو ہم بیٹھے رہو تو جب تو سجانا ہے تو اللہ کے حوالے میرے نام نکلو یہ بیٹھنا ہے تو پھر آرام نہ بیٹھنا اس طرح سے گل کرنے کا مزہ ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی انسان اچھے طریقے نہ گل سمجھا سکتا اللہ تعالیٰ اسا سب نو محافل دے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے دی توفیق عطا فرمائے ساڑھے سنگی نے محفل پاک نو محبت دنال بڑے ذوق شوق دنال اپنے گھر دے اندر سجایا ہر سال سجا رہے اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرما کے دیتے راضی ہو جائے اور یاد رکھو ربیع الاول شریف کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ پیغام رسانی دا ایک بہترین مہینہ ہوتا ہے یعنی اس دے اندر عملی اعتقادی ایمانی اور عشقی ہر لحاظ دی جویں دی خوراک ہے ہر انسان میں میسر ہوتی رہتی ہے اور محافل سننے دا یا محافل کرنے دا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان بے عمل ہو جائے اور صرف محفلہ تے شروع ہو جائے بلکہ محافل دے مطلب ہوتے نے کہ انسان کچھ سن کے سمجھ کے تو اس تے عمل کرے آج جو فرض ہے اس نو سے ترک کر دیتا ہے اور جو مستحب ہے اس نو سے فرض بنا لیا نبی علیہ السلام اس دنیا کے بہت کچھ سکھانے واسطے آئے اور نبی علیہ السلام نے سکھایا بھی ہے مگر امت
آج ان ساری چیزیں تو علیحدہ ہوتی جا رہی ہے، چھوڑے جا رہی ہے انہوں نے، صرف اور صرف محفلہ کا نام رکھ کے اپنے آپ نے عاشق رسول نے اسی مہر جو ہے اس کو ثبت کروا دیا۔ میں اس کو اچھا نہیں سمجھدا کہ نبی علیہ السلام دا نام لینے والا بھی ہوئے، محفلہ کرنے والا بھی، سننے والا بھی ہوئے، پھر محفلہ میں جانے والا بھی ہوئے، محبت ذوق شوق لگن بھی رکھنے والا ہوئے، پھر غلامی دے دعوے بھی کرنے والا ہوئے، پھر اس تو بعد اگر بد عمل ہے تو میں سمجھنا کہ اس دی بد قسمتی ہے۔ کہ دیکھو محفلہ کے اندر بھی جاندے ہو ماں باپ دا ادب کوئی نہیں، اس ادب کو اصل گھر چوں نکال دے، محفلہ تے جاوی دے نماز نہیں رہے گی، محفل دا نام سن لئیے تو مجمع جمع ہو جاندے، تو مؤذن ہر روز 5 مرتبہ حیا علی الفلاح کہہ کے بلاندہ رہتا ہے، حیا علی الصلاح کہہ کے بلاندہ رہتا ہے، مگر مساجد کے اندر نمازی نہیں ہے۔ کیا محافل دے مطلب ہوتے نہیں، محافل دے مطلب نہیں ہوتے، محافل دے مطلب ہوتے نہیں کہ انہوں نے سن کے انہوں نے عمل کریا کرو۔ خدا را جس طرح محبت رسول نے دعوے کر دے ہو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلیمات نے انہوں نے بھی عمل کرے۔ مہربانی تو آگے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پڑھے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو، کہ جو کچھ اللہ دا رسول تو آنو عطا کرے انہوں للو اور جدے تو روکن ہو دے تو رک جاؤ۔ جو عطا کرے تمہیں اللہ کا رسول، یعنی جو رسول تمہیں عطا کرے اس کو لے لو، اور جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ گرامی قدر دوست، اس آیت کو بہت ساری چیزیں اخذ ہو سکتی ہیں، یعنی اس کو عقیدہ اہل سنت و جماعت دی پہلی چیز یہ اخذ ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نو عطا کرنے دے اختیارات عطا فرمائے۔ عطا ہوتا ہے عطا کرنا، دینا۔ اللہ نے اپنے رسول دے امتیہ نو دین دے جو اختیارات نے وہ عطا فرمائے نے، رب نے ایک قوت اور ایک طاقت اور خزانے اپنے محبوب نو عطا فرمائے نے کہ محبوب اللہ دی عطا نال اپنے امتیہ نو عطا فرمائے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے اللہ کا رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ محبت اور عشق کے نال اس جملے کو سوچا جائے اور سمجھا جائے کہ قانون قدرت بڑھدا ہی اوے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رضا ہوئی، یعنی اللہ دا رسول جس چیز کو روکے، رب فرماتا ہوں تو رکو، پتہ چلا رسول دا روکنا رب دا روکنا، جدو اللہ کی مرضی اس کے اندر شامل ہے، پھر
جس چیز کو اللہ دا رسول روکے اللہ بھی اس چیز نو پسند نہیں فرماتا جن تو اللہ دا رسول روکدا ہے، اور جو کچھ اللہ دا رسول عطا کرے رب آدھا انہوں للو پتا چلا کہ جو کچھ اللہ دے رسول عطا فرما دے نہیں او دے اندر اللہ راضی ہوتا ہے، اور جدے تو حضور روک دے نہیں او دے اندر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس دے اندر دو چیز اس آیت دے اندر کہ آتاکم الرسول دے اندر یہ عقیدہ نکلتا ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو دین دا اختیار عطا کیتا ہے، فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اس دے وچوں ہی عقیدہ نکلتا ہے کہ رسول دا روکنا رب دا روکنا ہے، رسول دی ناراضگی رب دی ناراضگی ہے، رسول دی نافرمانی رب دی نافرمانی ہے، اس وجہ تو کہ رب نے اپنے حبیب دے دینے نو اپنا قرار عطا فرمایا، اپنا دینا قرار دیتا ہے۔ اور یہ ایک آیت نہیں اور بھی آیات پیش کرنا، قرآن پڑھئے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے اغناہم اللہ من فضلہ ورسولہ، کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے اپنے فضل دلال، اغناہم اللہ من فضلہ، غنی کرتا ہے ان کو اللہ اپنے فضل کے ساتھ ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، یعنی رب دا دینا نبی دا دینا ایک رب دا نبی دا روکنا رب دا روکنا اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ دا رسول بھی اللہ دی عطا غنی کرتا ہے۔ دوسرے مقام تے رب تبارک و تعالی تیسرے مقام تے فرماتا ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں اور حضور نے کفار مکہ تے کنکراں پھینکیاں سن، نبی علیہ السلام نے کنکر مارے سن، اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، کہ اے محبوب جو کنکر آپ نے مارے ہیں وہ آپ نے نہیں بلکہ آپ کے رب نے مارے ہیں۔ پتہ چلا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، پتہ چلا محبوب دا مارنا انجی جویں رب دا مارنا ہی، محبوب دا غنی کرنا رب دا غنی کرنا، ایک محبوب دا مارنا اور محبوب دا رب دا مارنا بھی ایک اگلے مقام تے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب میں رعوف بھی ہوں تے میں رحیم بھی ہوں، اللہ رعوف بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ پڑھو قرآن، اللہ قرآن کے اندر بارہا جگہ تھے اپنی صفات کا ذکر فرماتا ہے، یعنی ہر انسان اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رعوف ہے۔ ہر انسان جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں وہ دے نام تو شروع کر رہے ہیں جڑا رحمان بھی ہے تے جڑا رحیم بھی ہے، یعنی رب رحیم بھی ہے تے رب رعوف بھی ہے، رعوف الرحیم، کسی جگہ تے رعوف الرحیم دونوں صفات کا اکٹھا ذکر ہے۔ جدوں اپنے محبوب نو اس نے اوصاف عطا فرمائے، یعنی صفات عطا فرمائیاں نے، تو محبوب نے ان صفات دے اندر اپنے نبی نو رعوف صفت رعوف بھی عطا فرمائی اور صفت رحیم بھی عطا فرمائی۔ پتہ چلا اللہ بھی رعوف، اللہ دا رسول بھی رعوف، اللہ بھی رحیم تے اللہ دا رسول بھی رحیم۔ گرامی قدر دوست
حضور نو رحیم اور رؤوف منن نال بندہ مشرک نہیں ہوندا، کیونکہ حضور نو رؤوف اور رحیم دے جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرما رہے ہیں۔ اور آؤ تھوڑی ساری دونوں تعریف بھی دستا جاؤ کہ شرک آکھیا کس میں جانا ہے۔ سمپل اور سادہ تعریف کرنا جانا ہے۔ شرک نو پہلے سمجھو کہ ہندہ کدوں ہے۔ شرک دیئے 3 قسم، شرک فی الذات، شرک فی العبادات، شرک فی الصفات۔ ایک اتنی قسمہ ہوئی ہیں 3، فی الذات، فی العبادات اور فی الصفات۔ یعنی او دی ذات دے اندر او دے تو علاوہ کسی اور نو معبود مننا، کسی اور نو معبود جدو کوئی مننے گا اس وقت وہ مشرک ہو جائے گا۔ اساں آج تک حضور نو رب نہیں منیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب منیا، بلکہ اللہ کا رسول ہی منیا۔ اور رب وہ ہے جڑا کہ قدیم ہے، حادث نہیں۔ اللہ دے نبی حادث ہے، جو بنیا جاوے وہ رب نہیں، تے جڑا نہ بڑے جڑا قدیم ہے انہوں سے رب بننے اپنے۔ حضور پیدا ہوئے نا، حضور دی ولادت ہی اس چیز دا صاف واضح بتا رہی ہے کہ جڑا پیدا ہوئے وہ رب نہیں ہوندا بلکہ اللہ دا بندہ بندہ ہے، اور جس نو اللہ رسالت عطا فرماوے وہ اللہ دا رسول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کیا نشانی۔ شرک فی ذات، اسی رب دی ذات دے اندر کوئی دوجہ شریک بنا دے، کسی اور نو سجدہ کر دے نہیں۔ کچھ بندے جڑے جاہل نے نا، او عوام دا یہ طریقہ ہے کہ جب دربارہ تے جاندے نا تو اتھے جا کے متھے ٹیک دے نہیں، مگر جو حالات جو عقیدہ ہے، جو انہاں دا عمل ہے، اس عمل نو اہل سنت و جماعت دے عقیدے تے فٹ کرنا ہی اس تو بڑی جہالت ہے۔ کیونکہ اہل سنت و جماعت دے عقیدے دے اندر سنیاں نو مزارات تے سجدہ کرنے دی تعلیم نہیں دیتی جاتی، بلکہ اس نو حرام قرار دیتا گیا۔ ان کو جنہیں بارے سیانے بندے ہیں نا، وہ آپ نہیں جا کے سجدہ کرتے نارا اپنی زنانیاں نو بھی لے جاتے ہیں، چلو تسی بھی کرو سجدہ۔ خدا کے بندو، عورت دا سوائے مدینہ رسول تو کسی اور دربار سے جانا جائز ہی نہیں۔ اے بات یاد رکھیں، کسی دربار تے عورت جان دی اجازت شریعت اس نو نہیں دیتی۔ ساڑھے مردہ نو اس وقت تک سکون ہی نہیں ہوندا جدو تک وہ اپنی زنانیاں نال لے کے دربارہ تے نہ جائے۔ اے طریقہ چھوڑ دے، یہ اہل سنت و جماعت دا طریقہ نہیں۔ ہاں مرد جاؤ، دربارہ تے جاؤ، ضرور جاؤ، مگر جان دا طریقہ یہ ہے کہ جا کے اتھے متھے نہ ٹیکو، بلکہ جاؤ رب دے ولی دی قبر میں، جیڑا ولی تو انو چمڑ تو علاوہ نہیں نہ سیاندہ، اس تو انو چمڑ بھی سیاندہ کوئی نہیں۔ جاؤ 3 ہاتھ دور رب دے ولی دے جدے چہرہ ہوندہ اس سائڈ تے کھڑے ہو کے فاتحہ شریف پڑھو، کل شریف پڑھو، رب دی بارگاہ دے اندر رب دے ولی دا وسیلہ دے کے دعا کرو، تھوڑا دربار تے جانا بھی ٹھیک ہو جائے گا، رب دا ولی بھی راضی ہو جائے گا، اللہ دعا بھی قبول فرمائے۔ مگر اے کوئی طریقہ نہیں، چھوڑنا شروع کر دو، چٹنا شروع کر دو، تے متھے رگڑنے شروع کر دو، اے کوئی طریقہ نہیں۔ امام اہل سنت نے نہ چیزیں تو معلوم فرمائے۔
سو جو جہالت دی وجہ تو سجدہ کر دینی ایدے نال بھی مشرک نہیں ہونگے، کیونکہ سجدہ کریدہ ہے تے تعظیم سمجھ کے کریدہ ہے، عبادت سمجھ کے نہیں کریدہ۔ سو جو جہالت دی وجہ تو تعظیمی سجدہ کر لیا انہوں نے، تو اس دی وجہ تو بندہ مشرک نہیں گناہگار ہوئے گا، اور اگر عبادت سمجھ کے سجدہ کرے گا تو پھر مشرک ہو جائے گا، پھر ران بھی نہیں کرتا۔ سو اسی اللہ تو علاوہ کسی کو سجدہ کر دے بھی شرک فی الصفات فی العبادات، رب تو علاوہ کسی اور دی عبادت کرنا، پہلی شرک فی ذات، کیوں دی ذات دیتا کسی اور نو رب مننا، اتنا بھی بندہ مشرک، او دے تو علاوہ کسی اور نو معبود مننا، اتنا بھی بندہ مشرک۔ دوسری یہ فی العبادات کہ او دی عبادت تو ہٹ کے کسی اور دی عبادت کرنال بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو جو مسجد جاوید عبادت کتنی کری دی، آج تک میں کوئی سنی نہیں وے کہ جن لیا کہ اگر میں رسول دی عبادت کرن چلا یا میں فلاں ولی دی عبادت کرن چلا، ہر سنی ہی یاد ہے کہ میں عبادت اللہ دی کرن جا رہے ہیں۔ لہذا یہ بھی شبہ دور ہو گیا کہ عبادت بھی ایسے رب تو علاوہ کسی اور دی کری دی۔ اگے آگا فی الصفات، رب دیا صفتہ دے اندر جو صفتہ اللہ دیا نہیں وہ صفتہ کسی اور دے اندر مننیاں، ایدن آل بھی بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ مگر اس نے تھوڑی میں تعریف کر دیا، اس نے وضاحت ضروری۔ صفت رحمان اور صفت رحیم یہ اللہ تعالیٰ دی صفت ہے، رحم کرنا یہ رب دی صفت ہے۔ قرآن دے اندر وہ اپنے حبیب کو رحیم بھی آپ فرما رہے، رؤوف بھی آپ فرما رہے، آپ بھی رؤوف ہے رحیم بھی آپ ہیں، اپنے حبیب نے بھی رؤوف بھی فرما رہے تھے، رحیم بھی فرما رہے ہیں۔ ادھر کلیہ ہے کہ فی صفات یعنی وہ دیا صفتہ دے اندر وہ صفتہ جڑیاں وہ دیا نے کسی اور دے اندر بندہ مننے نال مشرک قدم ہوتا ہے۔ آؤ یہ دی وضاحت کرا، اللہ رؤوف ہے تے انہوں کسے نے صفت رؤوف عطا فرمائی، انہوں کسے دیتی نہیں، تے جنہوں کوئی نہ دے وے انہوں رب آکھ دینے، تے جنہوں رب رؤوف تے صفت عطا فرمائے انہوں اللہ دا رسول سمجھ آئی۔ صفت رحیم اللہ دی، رب نے کسے صفت رحیمی دیتی، تو جو صفت اللہ دے رسول دیئے، جو صفت رحیم حضور دیئے، یہ اللہ نے اپنے رسول کو آپ عطا فرمائی۔ جدو اللہ عطا فرماتے ہوئے نا وہ دی عطا نہ اگر کسی نے رحیم مننا گے نا وہ دی عطا نہ ایدے نال بندہ مشرک نہیں ہوئے گا۔ حضور اگر رؤوف نے تے ذاتی طور تے نہیں عطائی طور تے نہیں، اللہ اگر رؤوف ہے تے اللہ ذاتی طور تے رب عطائی طور تے اے فرق اے جدو فرق معلوم ہو جائے اس وقت سارے شکوک و شبہات یہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کون ذاتی طور تے مننے آلے، اسی ذاتی طور تے مندے ہی نہیں، اسی حضور نو مننی دا تے عطائی طور تے مننی دا بھی ساڑھے نبی نو اللہ عطا کردہ ہے، اور اللہ دی عطا نال محبوب علیہ السلام امت نو عطا فرماتا۔ اور اس لئے اللہ دا قرآن پڑھتے جاوئے تاکہ یہ نوے سویرے دوانو پر دکھلوتے ہیں شاہ اللہ فلاں مسئلہ کر کے نہیں اندر جواب دے گرامی قدر آباب اللہ دا قرآن پڑھی، اللہ اپنے حبیب دے بارے قرآن دے اندر فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
رؤوف بھی فرما رہے ہیں اور رحیم بھی فرما رہے ہیں جی رب خود فرما رہے ہیں تو یہ تو اللہ آپ بنا رہے ہیں رب آپ عطا فرما رہے ہیں ادو جو حضور کو مانگوی لگی تھے اعتراض کے لیے گل گرامی قدر آپ میرے حضور دی حدیث پڑھی فرمایا واللہ معتی وانما انا قاسم فرمایا اللہ میرے عطا کر دے میں اپنی امتیوں کے اندر تقسیم فرما دینا اللہ میرے عطا کرتا ہے میں اپنی امتیوں کے اندر تقسیم فرماتا میرے نبی نو اللہ سعادہ فرماتا ہے اور مدینے والا اپنے امتیوں عطا فرماتا ہے جدو اللہ کا رسول عطا کر رہے اپنی فرما رہے وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ فرمایا میرے حبیب علماء میرا رسول جو کچھ توانو دینے انکار دی لوڑ کوئی نہیں جو میرا رسول عطا کرے انہوں نے لگے کرو میرا رسول جو عطا کرے اس کو للہ کرو اس سے مان کے لینا سیکھ لیں جی گرامی قدر آباب اے اہل سنت و جماعتی خوش قسمتی ہے اے سنی اللہ مقدر کہ جدو بھی لوڑ ہوتی اولاد مال کی ضرورت ہوتی ہے یا دنیا کی دولت کی لوڑ ہوتی ہے مدینے والمو کر کے ازگری دیئے سوڑا یا رسول اللہ انظر آلنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا إلنا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا اگر ترجمہ کریے تے ہی بڑھ گا شہر شاہ حبیبہ Oh
گرامی قدر احباب حضور دی بارگاہ وچ منگنے دا ول صرف سنیاں نے نہیں سیکھیا اپنے کولوں نہیں سیکھیا آؤ نا حضور علیہ السلام دی حدیث پڑھ دے اللہ دا قرآن ہو گیا اور حدیث پڑھ دے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک او بندہ حاضر ہوئے جدے کو اکھا کوئی نہیں اکھا تو نبی نہ آدمی حضور دی بارگاہ دے اندر آیا ہے اور آکے ذکر دے قبلی والی اللہ کے رسول سونا میں تو آٹی بارگاہ دے اندر آیا دعا کرو اللہ بھی روکھا عطا فرمائے یا رسول اللہ دعا کرو رب میں روکھا عطا فرمائے گرامی قدر دوستو حضور دی بارگاہ دے اندر گیا ہے اگر آپ نے گھر دے اندر بیٹھ دا دعا کر دا اللہ سونا من وقت عطا فرما تے رب تے سننے والے اتھے بے کے دعا کرو میرا اللہ سن لیتا ہے کیوں نہ حضور دے صحابی اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے دعا کر دے مگر حضور دے صحابہ دعا کرنے واسطے حضور دی بارگاہ دے اندر جانے نے اور امت کو یہ تعلیم دیتی ہے اور نبی دے غلام اللہ تعالیٰ پردائے پر جدور یار دعا کری اللہ مہربانی فرما دینا یا رسول اللہ دعا کرو نا اللہ سونا میرو اکھا عطا فرماوی حضور دی بارگاہ دے اندر گیا ہے آج ایسی حضور کا وسیلہ دے کے دعا کری دی ہے لوگ مشرک قرار دے دے گے یار مشرک ہو گئے ہو آج حضور کا وسیلہ دے کے دعا کریے لوگ سنو تو ایک باہر نکال دے دینے گرامی قدر دوستو آؤ دا وسیلہ دین کا طریقہ یہ سنیہ نے اپنے کلو نہیں بنایا اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے دو نبی آدمی حضور دی بارگاہ دے اندر گیا ہے یا رسول اللہ دعا کرو نا میرے حضور نے تعلیم عطا فرمائیے فرمایا میرے صحابی جا جا کے وضو کرنے تمہار دو رکعت نفل ادا کرو نا نفل ادا کرنے تمہار اللہ دی وسیلہ پیش کرو نا دعا کر دیا ہوئے وسیلہ پیش کرو اللہ سونا میں تیروں محمد وسیلہ دے کی دعا کرنا اپنے نبی کا صدقہ مالکہ میرے ذکرم فرما دے آکو سبحان اللہ آکو سبحان اللہ مولوی کو گناہ دے نہیں آندہ پہ ابھی کرو مولوی سبحان اللہ یادہ پہ آکو سبحان اللہ اسی دور سے کسی گئے اس نے تو دوڑی جال ہی نہیں چلی جی یقین کرو جال نہیں جلے نہیں اٹھے یہ تھے جلے جی بے جاں ہو کے بیٹھ انجنا ہو کے بیٹھ واقع سبحان یعنی پیار نال بھی آکر چنگا ہوتا ہے لازمی نہیں کہ مولوی کو یا کہ خطاں یا کہ کرو نہیں پیار نال بھی آکر لگا آکر لگا ماشاءاللہ تمہیں خان کا نوگرہ دینے والے ہو اللہ تو ہمیں جذبات سلامت رکھے پر کبھی ساڑھی طرف آوے ساڑھی طرف کدی آؤ اسی دوندہ وہ دن شبو ہی آگی مگر اس عوام میں جذبات تکیا جائے سنوات کھن دی لوڑ نہیں بوندیا کو سبحان اللہ انہوں نے آپ ہی پتہ لگ جائے نبی تھے ساتھ نہیں سبحان اللہ آئیو تے قریب دے ہی پر قریب دے بھی وہ مثال ماں غلط یہ بنی ہے خربوزے نے وے کہ خربوزہ بھی رنگ بدلتا ہے کچھ رنگ تسی بھی بدلو مہربانی کی ضلع شیخ پورے جو تھوڑے باہر آکے بھی تھوڑے دلہ حافظ آباد ہے تو انہوں پتہ لگے بھی حافظ آباد تو شیخ پورے دا فرق ہے یہ تو خود چیک کرو گے پر کدی آؤ سے انسوس ہو کے نہ بیٹھو حضور دی بارگاہ دے اندر گئے یا رسول اللہ دعا کرو اللہ میں نوکھا عطا فرمایا جب دعا کرو وضو کرنے بعد نفل کرو نفل پڑھنے تو بعد دعا کرو اور دعا دے میں عرض کرو مالکہ میں تیرے نبی کا وسیلہ دے کے تیرے کے دعا کرنا میری دعا قبول فرما ایک تعلیم کنے عطا فرمایا جی حضور نے
کچھ بندے تقریر سن لے پہ نے کچھ کوئی سن لے تھوڑے ہمیں عرض بھی کی ہے اگر 10 چکیاں بھی صحابی گئے سن حضور کو عرض کی تھی یا رسول اللہ دعا کرو اللہ میں لوگ کھر دے فرمایا جا وضو کرنے تو بعد دو نفل پڑھنے تو بعد دعا کر دعا دے اندر مینوں وسیلہ بنا سبحان اللہ اور دسو بھی وسیلہ بنان دی تعلیم کی نے دیتی اللہ دے نبی ماشاءاللہ شکر ایک لفظ یاد ہو گیا گرامی قدر احباب حضور نے تعلیم عطا فرمائی اور آن والے امتیوں بھی دست دیتا ہے اے میرے امتیوں دینے والا میرا اللہ میرا رب ہی عطا کرتا ہے پر جدو میرا وسیلہ دے کے بندوں میں اللہ کو آنے دے کرم فرما دے اللہ دا قرآن پڑھ کے دلیل دے دا جاؤ اللہ دا قرآن پڑھی اللہ قرآن دے تو فرما دے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کر لو نا او میرے یار قرآن جایا کرو نا انتی آگے توبہ کرو میرا رسول توانے واسطے دعا کر دے میرا رسول توانی سفارش کر دے یہ تو میرا رسول توانے تے مہربانی کر دے گا یہ تو اللہ بھی توانی توبہ قبول فرمائے گا اللہ بھی توانے تے مہربان ہو جائے گا رب بھی توانے تے مہربان ہو جائے گا حضور بھی وہی تعلیم عطا فرما رہے نے حضور نے صحابہ فرما دینے جب حضور دی بارگاہ وچ چلے انہوں سوٹی دے سہارے تے جا رہے پر نفل پڑھنے تو بعد جب اللہ نے نبی دا وسیلہ دکھائی دعا کی دیئے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوا جب واپس آئے سوٹی ہاتھ وچ گر گئی اپنی آنکھاں نال ٹکرا ہوا حضور دی بارگاہ دے اندر واپس آ گیا وہ تکدا ہویا واپس آیا پتہ چلا رب دیندا ہے پر اپنے یار دے نام تے عطا کردا ہے اپنے یار دے نام تے عطا کردا ہے گرامی قدر احباب ایک صحابی نے بلکہ جنگ ہو رہی جنگ ہوندے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دے صحابی جنگ ہو رہی ہے جنگ ہوندے آپ دے چہرے تے ضرب لگی ہے ضرب لگنے دی وجہ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ مبارک باہر آ گئی جسم سجدہ ہو گئی اپنا عقدہ دینا اپنے حق دے اٹھایا اور حضور دیوار کا دن آگے کبلی والیا میری آنکھ نکل کے باہر آ گئی ہے یا رسول اللہ میرے عطا فرماؤنا فرمایا میرے صحابی اگر صبر کرو گے تو اللہ جنت عطا کرے گا جنت للہ آنکھ لینا چاہتے یا جنت لینا چاہتے ہو سن دو حضور دے پیارے صحابی کا جواب عرض کی تھی کبلی والی میں آنکھ لینا تو سچ جنت عطا کر دیتی ہے ان آنکھ نہیں لینی ان جنت بھی عطا فرماؤنا آنکھ بھی عطا فرماؤنا یا رسول اللہ بھائی آنکھ لینا جنت بھی پیش گئی تو صاف کی طرف کی تھی ان قتادہ آنکھ بھی لینی ہے تو جنت بھی لینی جنت اور اپنی صفت کریمانہ نال عطا کرو آنکھ میرے آنکھن دے عطا کرو جی حضور نے فرمایا جا تینو جنت بھی دے دی آنکھ پڑی تے آنکھ اس دی جگہ تیرا کہ اپنا لواب مبارک لگایا حضرت قتادہ فرمانے میرے پہلے نال بھی زیادہ اس سے نظر آنا میں نے پہلے نالوں بھی زیادہ ان اندر دو چیزیں ایک ما آتاکم الرسول کہ جو تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو
اب حضور جنت بھی دے رہے ہیں، حضور جنت بھی عطا فرما رہے ہیں، ساتھ میں آنکھ بھی دے رہے ہیں۔ اب لینے والے بھی تو حضور کے صحابہ ہیں، وہ صحابی تھے، وہ کوئی اور نہ تھے، وہ صحابی تھے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے جنت عطا فرماتا ہے، کیونکہ اپنے حبیب کو اس نے دیا جو ہوا ہے، وہ اپنے خزانوں کی چابیاں اور کنیاں اس نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ گرامی قدر تھا واسطے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مولا فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مل کے پڑھ لیجئے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں قبضہ اختیار میں۔ اگر بریلی والے بھی سمجھ رہے ہیں تو سادہ الفاظ دیتا ترجمہ کرنے خدا فرما اے محبوبہ زمانی شانی خدا فرما اے محبوبہ زمانی شانی میرے حضور نے اپنے صحافی دیا اور جگہ دے رکھیا ہے، اپنا لعاب دہن مبارک لگائے، حضور دا لعاب لگنے دی دیر ہوئی ہے، اللہ نے اپنے حضور دے صحابی نو اکھ دوبارہ عطا فرما دیتی۔ اے نے میرے پاک نبی پاک نبی دا اپنی امت تے کرم، حضور اپنی امتیوں تے کرم فرما رہے نے، امتیوں کو مبارک ہوئے اس نبی دے امتیوں جنہی امت دے اندر آن واسطے اللہ دے نبی بھی دعا کر دے رہے نے، نبیوں نے خواہشہ کیتیاں نے اس امت دے اندر آن واسطے اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے حضور کتنے رحیم نے اپنے امتیوں واسطے، کتنے رحیم نے میرے حضور علیہ السلام نے ہر حال اندر اپنے امتیوں واسطے دعا فرمائیے۔ آن جس رات میرے حضور دنیا تے آئے نے، میرے حضور دی امی فرماتی نے نبی پاک سرکار لب مبارک ہلنے پہ نے، اور حضور دے لب مبارک جدو ہلنے نے حضور دنیا تے آئے نے۔ امام صاحب نے فتاوی رضویہ شریف دے اندر بھی لکھا ہے میرے حضور جدو دنیا تے آئے نے لب مبارک ہلنے پہ نے اور دعا جاری ہے ربی عبلی امتی، ربی عبلی امتی، اللہ سونا میری امت ہے۔ میرے حضور دنیا تے آندے نے اپنی امت واسطے دعا کرنے نے، اور جدو حضور دنیا تو گئے نے، میرے حضور دنیا تو گئے نے، حضور نو جدو نبی علیہ السلام دا جسد اقدس مبارک جدو مٹی کے اندر رکھیا جائے، حضور دے صحابہ فرماتے نے اسا حضور دے لب مبارک ہلتے دیکھیا ہے، میرے نبی پاک سرکار نے نزدیک ہو کے سنی آئے، وہ تو بھی آواز آ رہی ہے
حبلی امتی کتنا قریب نبی ہے میرے حضور معراج تے گئے جدو اپنے رب دے کول گئے جدو پچھیاں گلاں ہوئیاں نے جدو ساری گلاں ہوئیاں نے روایات اندر آتا ہے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر میرے حضور بیان کردے نے یا ربی امتی یا ربی امتی اللہ سونا میری امت مالکہ میری امت اور حدیث کے اندر ہوتا ہے جدو عشر کا میدان ہوئے گا نفسی دا عالم ہوئے گا ہر کوئی اپنے انداز کے اندر ہوئے گا ہر کوئی اپنی جان کے لالچ کے اندر ہوئے گا میرے حضور دے صحابی فرما دے رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دے رہے انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القيامة بعد الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون نشفع إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقولون نشفع إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله فيأتون عيسى فيقولون نشفع إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد فيأتوني فأقول أنا لها حضور فرمانے نہیں قیامت آنے دہاڑے تو نبی بول جاؤں گا اور نبی آخر کے آجے تسالی نہیں چلے فیقول لست لها کیسی اس نے آہل ہی نہیں نبی کو بھیج دے جانے کے چلنے اے سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے میں اس دا اہل نہیں پر آؤ خود دے کول رہ جانا جن نے آج توڑے کوئی خالی واپس موڑیا ہی حضرت عیسیٰ فرمان گے جاؤ اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ ولیکن علیکم بمحمد کہ جاؤ تسی جناب محمد رسول اللہ کو حضور فرماندے نہیں جدو تسی میرے کول آؤ گے نا فاقول وانا لہا فیأتونی فاقول وانا لہا جدو تسی میرے کول آؤ گے تو میں آکھاں گا اے میرے امتیو آؤ میں تہاڈے واسطے ہی کھڑا آؤ میرے امتیو میں تہاڈے واسطے کھڑا گرامی قدر آباد حضور فرمان کے آؤ نا میں تہاڈے واسطے کھڑا ہوں شاعر نے نقشہ کھچیا ہے کہ اندر رحمتی میرے حضور دی واجہ پیمار دی رحمتی میرے حضور دی واجہ
وَيُلْهِمُنِ الْمَحَامِدَ میں اپنے رب دی حمد بیان کرا گا میرا رب میرے کچھ کلمات الہام فرمائے گا میرا رب میرے کچھ کلمے سکھائے گا جدے نال میں اللہ دی تسبیح بیان کرا گا جدے رب دی تسبیح بیان کرا گا میرا رب فرمائے گا سونا اپنا سارے انور اٹھاؤ زبان کیا فائدہ جو سرکار کے نام پہ نہ ڈوبے نعرہ رسالت میرے حضور فرماتا میں سجدے دے اندر ہوا گا میرا رب میرے فرمائے گا اے میرے محبوب اپنا ساری اٹھا مانگنا کی مانگنا نہیں تیرا رب تیرا عطا کرے گا وَاشْفَعْتُ شَفَّعَ قُلْتُ عَطَا وَاسْمَعَ سوہنا تو مانگتے نو عطا کیتا جائے گا وَاشْفَعْتُ شَفَّعَ سوہنا تُسی شفاعت کرو تو عطا رب تو اپنی شفاعت رو قبول فرمائے گا تُسی شفاعت کرو اللہ تو اپنی شفاعت رو تو آٹے امتیہ دے حق دے اندر قبول فرمائے گا میرے حضور فرما دینے میں سارے سجدے میں چوٹ ہوا گا اور عرض کرا گا مالکہ میرے گناہگار امتی فقال یا رب امتی اللہ سبحان میرے امتی میرا رب میرے فرمائے گا میرے سہرہ نبی لیکن سونا جنت لے جا دولت میں چکا جنت لے جاؤ حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور ایک مسئلہ یاد رکھا حضور دوزخ وچوں گناہگار نو کڈن گے بد عقیدہ نو نہیں کڈن گے اے بات یاد رکھنا دوزخ وچوں جو نکلن گے وہ بد عقیدہ نہیں بلکہ گناہگار ہوں اس لئے باقاعدہ وضاحت موجود ہے لکھی حضور نکالیں گے دوسری مرتبہ پھر حضور آنے پھر سر سجدے چلے گا رب فرمائے گا ارفع راسک جی ارفع راسک یا محمد اے محبوب اے میرے سہنا اے میرے حبیب اپنا سر سے اٹھا جی اگر محبت اندر ترجمہ کریے تے ایک واری اپنا چہرہ بکھات جا جڑے دوست کی انہوں نے جنت لائے گا جی یہ وہ چہرہ ہے جڑا اٹھدا ہے تے اللہ قرآن پڑھتا ہے یہ چہرہ جڑا آسمان وال ہوندا ہے تے رب قرآن پڑھاتا ہے گرامی کا ذرا اللہ دا قرآن پڑھی اللہ قرآن اندر فرماتے قد نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام محبوبہ اپنا چہرہ بکھانا تے گناہگار کر کے جنت لے کے جانا حضور علیہ السلام فرما دے تیسری مرتبہ پھر جاواں گا سارے سجدے دے اندر ہوئے گا میرا رب مینوں فرمائے گا محبوبہ ایک واری اور چہرہ بکھا تے جنت لے کے جانا سونا اپنا چہرہ دکھاؤنا حضور فرما دے تیسری مرتبہ بھی عرض کراں گا قال یا رب امتی
مرتبہ پھر لوٹ کے جب چوتھی مرتبہ ہمارا سر سجدے دے کر ہوئے گا اور میں اللہ کی بارگاہ میں اظہار صلی اللہ یا اللہ سونا اور میرے اذن عطا فرمانا اللہ سونا میرے اذن عطا فرمانا میرا رب میں فرمائے گا محبوبہ اذن لینا چاہنا کہ حضور رب دی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ سونا میرے اذن عطا فرمانا جتنے اپنی زندگی دے اندر ایک باری آمینہ الا اللہ پڑھی آئے آج ان بھی درد بچو کٹ کے جنت رہ کے جانا چاہتا جن ایک باری میں لا الہ الا اللہ پڑھے ہیں آج انہوں میں دوزہ بچو کٹ کے جنت لے کے جانا چاہنا مینو اذن عطا فرمانا اللہ اکبر کبیرہ حضور سلطان بہو بولے کیا فرمان میں بسم اللہ اسم اللہ دا تیوی گینا بادا نام صفاتی سرور عالمین بچسی عالم سادہ تحت بھی اپنی درود نبی جس کا ہے بزادہ میرا رب فرمائے گا لیسا لگا ولیکن وعزتی وعظمتی وکبریائی حضور فرمانے میرا رب مینو فرمائے گا اے میرے محبوب لیسا لگا نہیں تیرے لیے ولیکن عزتی وعظمتی وکبریائی لیکن میرے اپنی عزت کی قسم اپنی عظمت کی قسم اپنی کبریائی کی قسم جا جتنے ایک بار بھی لا الہ الا اللہ پڑھے آئے اس گناہگار نو دوزخ میں چکٹ کے جنت اندر لے جانا اس گناہگار نو دوزخ میں چکٹ کے جنت لے جا حضور فرمانے میں پھر چوتھی مرتبہ جاؤں گا جتنے میرے گناہگار امتی ہون گے نا جتنے میرے گناہگار امتی ہون گے فرمایا میں انہوں نے کٹ کے جنت لے کے جائے گا اس واسطے سیاں نے مجھے دنیا والا لا وارث نہ سمجھو کوئی سانو لا وارث ہے ساڑھے وارث ہے جی گرامی قدر دوستو جن نے پیچھے کوئی چودھری ہوئے نا کوئی ایم این اے ہوئے کوئی کسی تگڑے بندے دا ہاتھ ہوئے تو جال پہ ہوں گی بھی نہیں چلے گی وہ بھی اندر بھی میں لا وارث نہیں میں سائنیت خسمہ آڑا جن نے پیچھے کسی چنگے مرشد دا ہاتھ ہوئے وہ بھی اندر بھی میں لا وارث ہے نہیں سانو کسی اور تے ناز نہیں پر ناز ہے تے آمینہ دے لال سبحان اللہ اس واسطے سیا نے مجھے دنیا والا
سمجھو ہمیں دنیا والوں لاوار سے سمجھو مجھے دنیا لبیک یا رسول اللہ دیکھیں گے انہاں دا قصور ہے اور واہ قوم تسی اپنے علماء دی قدر نہ کی تھی تسا صرف کرسی تے بیٹھ کے سننا سیکھیا مگر تسا اپنے وقت دے علماء دی قدر نہ کی تھی دکھ ہے تواڈے تے اس قوم دے زندہ رہن نالوں بہتر ہے جس قوم دے موجود ہوتے ہیں انہاں دے آقا دی گستاخی کیتی جا رہی ہوئے اور خاموش مڑ الٹا جڑے پیرا دے والے میں تبصرہ کرتے رہے لوگ منہ پر کے بندے دے منہ نہیں ہوتے بول بھی فتنہ پھیلا رہے ہیں فساد پھیلا رہے ہیں وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا یہ بڑا فسادی ہے ملا یہ بڑا فسادی ہے ملا یہ اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے ملا جب یہ بات کرتا ہے رسول کی تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا فسادی ہے ملا مولوی دا قصور ہے کہ حضور دی گل کرتا ہے قصور ہے کہ حضور دی عزت تے پہرے دے رہا ہے وہ ادھا بندہ ہو کہ تو حضور دی عزت تے پہرے دے رہے ہیں وہ ویل چیئر تے بہ گئے نا ویل چیئر تے بہ گئے او دا ضمیر زندہ ہے او دا دل ساڑھے نال زیادہ اس دا عشق ساڑھے نال زیادہ کم کر دے مگر اسے ویل چیئر تے نہ ہو دیا مردہ ضمیر ہو گئے مردہ ضمیر ہو گئے آج 5 دہاڑے ہو گئے ساڑھے علماء جیل اندر پہ
مگر کسے قوم کو کوئی خیال نہیں، کوئی حیا نہیں آ رہا۔ انہا مولویت مڑے کو باہ ہے سر اے میں دسی آج لبرل سوچ رکھ رہے ہو، میں نیا لبرل جب تو پیدا ہوا تھا تو مولوی تھا، تیرے لیے مولوی تھا، جب تو بڑا ہوا بولنے لگا تو تیرے لیے مولوی، اور جب تو ایک دن جب تیرا نکاح ہوگا تب بھی مولوی ہے، جب مر کے قبر میں جائے گا تب بھی مولوی کی ضرورت پڑے گی۔ آج اس منہ سے ملا کو فسادی کہتا ہے۔ تو نماز پڑھتا ہے تو تیرے لیے مولوی کا ہونا ضروری، جمعہ پڑھتا ہے مولوی کا ہونا ضروری، جی پیدا ہوتا ہے تو تجھے اذان دینے کے لیے لوگ مولوی کو بلا کر لاتے ہیں کہ آؤ جی اذان پڑھو۔ آج اسی مولوی کے مذاق اڑاتے ہو، کل حضور کو کیا منہ دکھاؤ؟ مولوی کا قصور یہ ہے کہ حضور کے دین کا نام لیتا ہے، حضور کا نام لیتا ہے، یہ قصور ہے نا، یہ فساد ہے۔ اگر حضور کا نام لینا فساد ہے تو میں پھر بھی کہوں گا میں قبر و حشر میں پل سے گزرتے، میں قبر و حشر میں پل سے گزرتے، لگاؤ گا تیرے میدان محمد، لگاؤ گا تیرے میدان محمد، وقبر و حشر میں پل سے گزرتے، وقبر و حشر میں پل سے گزرتے، لگاؤ گا تیرے میدان محمد۔ اور میرا ایمان کی عقیدہ یا رسول اللہ، قبر تے حشر اگے آنے والا وقت ہے، دنیا تے تیرا صدقہ کھا رہے ہیں، میں دنیا دے اندر زندہ رہاں گا۔ اللہ سونا میری تے دعا ہے جب تک زندگی رہے مالکا تیرے نبی دا ذکر ہی کر دے رہیے، اللہ سونا تیرے رسول دا ذکر کر دے رہیے، اور زبان حال بول بول کے گواہیاں دے دے رہیے، تیرا کھائیے
تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے، مالک سبحان جو صحیح بیانی ہوئے قبول فرما کے اجر عطا فرمائے، اور جو کو خطا ہوئی اپنے حبیب دفت کا معافی عطا فرمائے، آمین ثم آمین وآخر دعوانا سلام دے ایک شیر پڑھ کے سوال دے شد زبان نہ ہوا جن کے آنے سے روشن زبان نہ ہوا اس نبی کی ولادت پیدا کو سنا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمائے بج میں ہدایت پیدا خدا کے پیارے رسول اور یہ صدا میں آج زیادہ ہو اللہ محفل پاک میں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما، یاسف نے جتنی محبت ذوق شوق کے نال محفل میں سجایا، مالک اس در محفل میں سجانا قبول فرما کے اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر درجہ مقبولیت عطا فرما، قبول فرما کی اس داجہ عطا فرما، اس سے بچے اندر گھر باہر مال جان اولاد رزق اندر خیر و برکت عطا فرما، جتنے میرے بھائی حاضر ہوئے سب دعوانا جانا قبول فرما کی سب کو اجر عطا فرما، الہی تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، اور جو بیمار ہیں ملا ان کو شفا عطا فرما، الہی بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے سہاروں کو سہارا نصیب فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، اہل اسلام کی خیر فرما، الہی جو ہمارے بزرگ ہمارے مشائخ قید میں ہیں اللہ کریم ان کو رہائی عطا فرما، الہی اہل اسلام کی خیر فرما، کشمیر والوں کی، فلسطین والوں کی، برما والوں کی، تمام شام والوں کی اللہ سب کی خیر فرما، جہاں جہاں پر مسلم آباد ہے اللہ سب کی مدد فرما، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ اپنے دین کی مدد فرما، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد علیہ وآلہ اجمعین۔